تبدأ المنيرة ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد أبوه عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر حاضرین کرام، عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف گوشے آپ حضرات کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، بیان کیے جا رہے ہیں۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ باہر کا ہے اور دوسرا حصہ اندر کا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے وہ گھریلو زندگی سے ہٹ کر کا ہے، اور دوسرا جو حصہ ہے وہ گھریلو زندگی کا ہے، داخل خانہ اور خارج خانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو دونوں زندگیاں ہیں، اندر والی بھی اور باہر والی بھی، یہ سب ہمارے لیے نمونۂ عمل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور ایک انسان کو اندر کی زندگی کی بھی ضرورت ہے اور باہر کی زندگی کی بھی ضرورت ہے۔ وہ انسان کی شخصیت نامکمل ہے جو باہر کی زندگی تو اس کی ہے لیکن اندر کی زندگی نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف باہر رہتا ہو اور گھر میں نہ رہتا ہو، یا صرف گھر میں رہتا ہو اور باہر نہ رہتا ہو، اور پھر وہ انسان بھی کامیاب نہیں ہے جس کی باہر کی زندگی تو خوشحال ہو اور اندرونی زندگی خوشحال نہ ہو۔ اندرونی زندگی اس کی تاریک ہے اور باہر کی زندگی روشن ہے، یہ انسان کامیاب نہیں۔ اور جس کی زندگی اندرونی زندگی تو خوشحال ہے لیکن بیرونی زندگی خوشحال نہیں ہے، وہ بھی کامیاب نہیں۔ مکمل انسان خوشحال اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس کی اندرونی زندگی بھی کامیاب ہو اور بیرونی زندگی بھی کامیاب ہو۔ اور اس کامیابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پوری انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ قرار دیا ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ہے اور سرخرو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی زندگیاں ہمارے سامنے چھوڑی، گھر کے باہر کی زندگی بھی اور گھر کے اندر کی زندگی، اور دونوں زندگیاں ہمارے سامنے سورج کی طرح روشن ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ ہم سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی سے تو ہم واقف ہیں لیکن اندرونی زندگی سے ہم واقف نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی جس طرح ہمارے سامنے ہے، اندرونی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے، اور وہ ہم تک پہنچی ہے امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے ذریعے سے. اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف شادیاں فرمائی ہیں ان کے دیگر مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اندرون خانہ کی جو زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے آپ کے مختلف قبائل کی خواتین سے نکاح کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اندرونی زندگی ہے وہ احوال ہمارے سامنے آئے، اور اس کے مطابق ہماری گھریلو زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بن گیا. ورنہ تو مشکل تھا ہمارے لیے. باہر کی زندگی سے ہم واقف ہوتے، اس کے مطابق زندگی گزارتے، اندرونی زندگی سے ہم واقف نہیں ہوتے تو کیسے زندگی گزار سکتے تھے؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تو ہمارے لیے ہر قدم قدم پہ اسوہ ہے اور نمونہ ہے. حضرات صحابہ یہ جستجو میں رہتے تھے کہ باہر کی زندگی کے احوال سے بھی واقف ہونے کی جستجو میں رہتے تھے اور اندرونی زندگی کے احوال سے بھی واقف ہونے کی جستجو میں رہتے تھے. باہر کے احوال سے واقف ہونا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے ساتھ رہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے معلومات حاصل کریں، لیکن اندرونی زندگی کے احوال سے واقفیت کے لیے سوائے امہات المؤمنین کے اور کوئی ذریعہ نہیں. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی ہیں، ان کے دل میں ایک دن یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی سے تو ہم لوگ واقف ہیں، اندرونی زندگی سے واقف ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے دروازے میں داخل ہونے کے بعد باہر نکلنے تک کے آپ کے احوال کیا ہوتے، رات کے احوال آپ کے کیا ہوتے تھے اور رات کے مختلف حصوں کے احوال کیا ہوتے تھے. دن میں اگر آپ گھر میں داخل ہوتے تو دن کے احوال آپ کے کیا ہوتے تھے. ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، ان کے ساتھ گفتگو کیسے ہوتی تھی، ان کی تربیت آپ کیسے فرمایا کرتے تھے، ان کے سامنے آپ تعلیم کیسے فرمایا کرتے تھے. اگر گھر کے بچے ہیں تو بچوں کی آپ تربیت کیسے فرمایا کرتے تھے، بچوں کے ساتھ محبت کیسے کرتے تھے، ان کے ساتھ پیار کیسے کرتے تھے. اور اگر کبھی بچوں کی تربیت کرنا ہو تو انہیں کیسے ٹوکتے تھے اور کیسے ان کی اصلاح فرمایا کرتے تھے. اگر بڑوں سے غلطی ہو جاتی گھر میں خواتین تھے تو ان کی اصلاح کیسے فرماتے. کچھ دینا ہوتا تو انہیں کیسے دیتے تھے، کچھ لینا اگر ان سے ہوتا تو کیسے آپ لیتے تھے. اور جب رات کا حصہ آتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت ہی گزارتے تھے یا آرام بھی کرتے تھے؟ آرام کرتے تھے تو آرام کا انداز آپ کا کیا ہوتا تھا؟ رات کے پہلے حصے میں آپ آرام کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے؟ رات کے درمیانی حصے میں آرام کرتے تھے یا عبادت کرتے تھے؟ رات کے اخیر حصے میں اگر آپ عبادت کرتے تھے تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ یہ ساری چیزیں معلوم کرنے کے لیے امہات المؤمنین ذریعہ ہے. ان کے دل میں خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ جو اندرون خانہ ہے معلومات حاصل کی جائے تاکہ عمل کے لیے سہولت ہو جائے. وہ امہات المؤمنین میں سے ایک کے گھر پہنچے، دستک دی. اندر سے جواب آنے پر انہوں نے یہی سوال کیا کہ ہم آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے. تو انہوں نے پس پردہ انہیں بتایا کہ جیسے عام لوگ زندگی گزارتے تھے گھر میں ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارتے ہیں. جب گھر میں آپ داخل ہوتے تو سلام فرماتے تھے اور تبسم فرماتے ہوئے آپ گھر میں داخل ہوتے تھے. گھر کے احوال سے آپ واقف ہونے کی کوشش فرماتے تھے اور گھر میں اگر جو کچھ کام ہے تو کام میں ہاتھ بٹاتے تھے آپ. اور پھر جب نماز کا وقت ہوتا تھا پھر آپ علیحدہ ہو جاتے تھے. کسی بات پہ اگر تربیت فرمانا ہوتا تو انتہائی پیارے انداز میں تربیت فرماتے. غرض یہ کہ وہ پوری بات جو گھریلو زندگی تھی وہ ام المؤمنین نے آپ کے سامنے رکھی.
وہ پھر اسی طرح دوسرے جو ہے زوجہ محترمہ کے گھر پہنچے اور ان سے بھی سوال یہی کیا، جواب یہی آیا. ایسے مختلف ایسے پورے گھروں میں ان لوگوں نے جو چکر لگائی اور لوگوں سے معلومات حاصل کی. سبوں نے کم و بیش وہی جواب دیا. ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم تو کچھ اور سوچ کے گئے تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی زندگی سے واقفیت حاصل کی جائے، اور دوسرا ہمارے ذہن میں یہ تصور تھا، یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی مصلی بچھاتے ہوں گے، نماز میں لگ جاتے ہوں گے اور ایک کنارے میں بیٹھتے ہوں گے، ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے ہوں گے. گھر والوں کے احوال سے واقفیت کی کیا ضرورت ہے اور گھر کے کام میں ہاتھ بٹانا آپ کے لیے کیا ضروری ہے. ان کے ذہن میں یہ بات. امہات المومنین نے جو باتیں ان کے سامنے بتائی، ان کے دل میں خیال آیا ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے اور ہے کچھ اور. مان ان کے ذہن میں یہ خیال آیا تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کی برگزیدہ شخصیت ہے یہ. اگر یہ عبادتیں گھر میں اتنی نہیں کرتے ہوں گے جتنی ہم تصور کر رہے تھے، ان کے لیے تو نقصان دہ کچھ نہیں ہے. وہ تو اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقرب بندے ہیں. ضرورت تو عبادتوں کی ہم کو ہے، ہم کو زیادہ عبادت کرنا چاہیے. ان میں سے ایک نے قسم کھا لی اور تہیہ کر لیا کہ میں پوری زندگی تجردانہ زندگی گزاروں گا، شادی نہیں کروں گا. آدمی شادی کرتا ہے تو گھریلو زندگی کے اندر پھنس کے رہ جاتا ہے. وہ ان کے ذہن میں خیال تھا. اس کے بعد اولاد ہوتی ہے اور اولاد کی تعلیم میں، تربیت میں اور ان کے خوراک اور پوشاک کے سلسلے میں فکر کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے عبادات کے اندر خلل پڑ جاتا ہے. اس لیے میں یہ کام کروں گا کہ زندگی بھر شادی نہیں کروں گا، تجردانہ زندگی گزاروں گا. دوسرے نے کہا کہ میں پوری زندگی یہاں سے روزے ہی رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تاکہ اس کے ذریعے سے زیادہ میں عبادات کرتے ہوئے ثواب حاصل کر سکوں. تیسرے نے کہا کہ میں یہاں سے پوری زندگی رات سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت ہی میں گزاروں گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو جائے. ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ بات طے کر لی کہ میں ایسے کروں گا اور ایسے کروں گا. جب اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ نے انہیں بلایا اور بلا کے ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے ایسی باتیں کہی ہیں. جواب میں کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہم نے ایسی باتیں کہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص جملہ ارشاد فرمایا اس موقع پر. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا میں ہی ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والی زندگی گزارنے والا بھی میں ہی ہوں. میری زندگی تو تمہارے سامنے. اور اس کے بعد پھر آپ نے خاص جملہ ارشاد فرمایا جو نکاح کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح چونکہ میری سنت ہے اور میری اس سنت سے جو ہے اعراض کرے گا، میری اس سنت پر جو عمل نہیں کرے گا اور یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا یا اس میں کمی حاصل ہوگی، آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. حضرات علماء نے فرمایا اس ایک جملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص بات کی طرف اشارہ فرمایا جو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ آدمی جب زیادہ عبادتیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا، اور تقرب جب حاصل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات بھی اسے حاصل ہوں گے، جنت اسے حاصل ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، نبی ہیں، اللہ کے مقرب محبوب بندے ہیں، افضل البشر ہیں، امام الانبیاء ہیں، جنت تو آپ کے لیے ہے ہی. تو اگر آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہے؟ آپ کو تو جنت ملنے ہی والی، اور ہمیں جنت حاصل کرنے کے لیے مستقل عبادتیں کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زندگی کو تمہارے لیے نمونہ قرار دیا ہے. میری زندگی پر تم جیسے جیسے عمل کرتے رہو گے ویسے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب تمہیں حاصل ہوتا رہے گا.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے تم حقدار ہوگے اگر تم میری زندگی کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، چاہے تمہاری زندگی کیسے ہی ہو، اللہ کا تقرب تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ میری نقل پر ہی تمہیں انعام ملے گا، میری نقل کے خلاف اگر تم کوئی کام کرو گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہرگز تمہیں نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھریلو احوال ہیں وہ تو مختلف ہیں۔ تربیت کا چیپٹر الگ ہے، بچوں کی تربیت کا الگ ہے، بڑوں کی تعلیم کا الگ ہے، اور عبادات کا معاملہ الگ ہے، اور گھر والوں کے ساتھ رہن سہن کا جو معاملہ ہے وہ چیپٹر الگ ہے۔ ان میں سے میں صرف ایک گوشے کی طرف اجمالاً ذکر کروں گا اور اشارہ کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے ہیں، اور جس طرح آپ رہتے تھے اس طرح ہی ہر شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی تعلیم دی آپ نے، اور اس طرح رہنے پر ہی گھریلو زندگی خوشگوار گزر سکتی ہے، ورنہ نہیں گزر سکتی۔ مکانات کے اگر آپ عمارتوں پہ عمارتیں تعمیر کر لیں، گھر کی زندگی اگر سکون کی نہیں ہے وہ عمارتیں آپ کی کسی کام کی نہیں۔ مال و دولت کے انبار ہیں اور زیورات آپ نے زیورات میں لاد دیا ہے، اگر گھر کی زندگی سکون کی نہیں ہے تو پھر وہ بیکار ہے۔ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے کہ ازواج مطہرات کے ساتھ ویسے ہی، ازواج مطہرات کے ساتھ میں جیسے رہتا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ تمہیں ویسے رہنا چاہیے، اور میرا یہ اسوہ ہے، میرا نمونہ ہے۔ اس پر چل کر ہی اندرون خانہ تمہاری زندگی خوشگوار بن سکتی ہے، ورنہ خوشگوار نہیں بن سکتی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں کم عمر تھی، اور فطری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق بھی تھا۔ آپ نے کئی مواقع پر برملا اس کا اظہار بھی فرمایا، اور چونکہ ان کی عمر کم تھی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لحاظ بھی فرمایا کرتے تھے۔ عید کا موقع آیا اور کچھ کرتب دکھانے والے مدینہ منورہ میں کرتب دکھانے کے لیے آئے، حبشی لوگ آتے تھے کرتب دکھانے کے لیے، خوشی کا موقع ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سامنے کھڑے رہ جاتا ہوں، تم میرے پیچھے کھڑے رہنا تاکہ پردہ ہو جائے، اور جب تک جی چاہے دیکھتے رہنا، لطف اندوز ہوتے رہنا۔ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے رہے گھر کے دروازے پر، ام المؤمنین پیچھے سے وہ نظارہ کرتی رہی، جب تک ام المؤمنین نے منع نہیں فرمایا تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے۔ یہ ہے اسوہ۔ آپ نے ان کی عمر کا لحاظ فرمایا، زیادہ عمر نہیں ہے تو ان کے دل کے اندر وہی چیزیں آتی ہیں، کرتب دیکھنا اور فلاں چیزیں دیکھنا، ان کا آپ نے لحاظ فرمایا۔ اور گھریلو زندگی میں اختلاف بھی ہوتا رہتا ہے، مثل مشہور ہے، جب دو برتن ملتے ہیں تو کچھ کھڑکتے تو ہیں، آواز تو آتی ہے۔ اگرچہ کہ آپ نبی ہیں اور آپ کے ازواج مطہرات نبی کی بیویاں ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے اور گھریلو زندگی ہونے کے ناطے کچھ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے۔ اونچ نیچ ہونا اصل بات نہیں ہے، اونچ نیچ کو مل کر لے کے چلنا یہ اصل بات ہے، زندگی کی اصل کمال تو یہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ناراض ہو گئی، اور ہوتا ہے گھریلو زندگی کے اندر، وہ ناراض ہوئی تو کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ ان کی صاحبزادی ہیں وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ علیحدہ ہے۔ ریزن پوچھا، وجہ پوچھی، حضور نے فرمایا کہ عائشہ ناراض ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ اللہ کے نبی کے گھر میں ہو، تمہیں یہ شرف حاصل ہے، زوجہ محترمہ آپ نے بنایا ہے انہیں، پھر حضور سے ناراض۔ وہ قریب گئے اپنے صاحبزادی کو تنبیہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان میں حائل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، آپ بتائیے۔ کتنا پیارا آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، ابوبکر آپ کی صاحبزادی ضرور ہے لیکن یہ میری بیوی ہے، یہ میرا ان کا اپنا معاملہ ہے، آپ جائیں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ کچھ دن کے بعد یا کچھ وقت کے بعد پھر دوبارہ گھر تشریف لائے اپنے صاحبزادی کے،
تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشگوار موڈ میں ہیں اور ام المؤمنین بھی ہیں، مسکرا رہے ہیں، دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ناراضگی کا معاملہ تھا تو درمیان میں نہیں آیا تھا، اب خوشی کا معاملہ ہے تو آپ مجھے بھی شامل کر لیجئے خوشی میں، تاکہ ابوبکر بھی آپ دونوں کو خوش دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اور بعض روایات میں ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تنبیہ کرنے کے لیے پہنچے تھے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے اور انہیں بچایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب واپس اپنے گھر چلے گئے، پھر ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو کر پھر دور چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں، انتہائی محبت کے اور مشفقانہ انداز میں ام المؤمنین سے فرمایا آپ ناراض ہو گئی تھی، ابوبکر آئے تھے تنبیہ کرنے کے لیے، میں نے ہی بچایا ہے، اب پھر ناراض ہو کہ آپ چلی گئی، کیا دوبارہ ابوبکر کو بلاؤں؟ بس اتنی ہی جو بات کہنا تھا کہ آپس میں وہ جو غلط فہمی تھی اور آپس میں جو نا اتفاقی تھی وہ اتفاق میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی آپ کی زوج محترمہ ہے، ایک دن انہی کے پاس باری تھی آپ کی، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے باہر نکلے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کے لیے بھی اٹھتے تھے تو انتہائی آہستگی کے ساتھ دروازہ کھولتے، رویدن کا لفظ آیا ہے حدیث کے اندر، انتہائی آہستگی کے ساتھ کہ سونے والوں کی نیند میں خلل نہ ہو، اور جب باہر سے وضو کر کے پھر گھر میں آتے دروازہ بند کرنا ہوتا، انتہائی آہستگی کے ساتھ دروازہ بند کرتے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ام المؤمنین کے پاس آپ کا قیام تھا، آپ باہر نکلے، ام المؤمنین کی نیند اشار ہوئی، دیکھا کہ حضور نہیں ہے، انہوں نے دروازہ بند کر دیا اندر سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے دستک دی، فرمایا کہ دروازہ کھولو، انہوں نے کہا کہ اے رسول اللہ میں دروازہ نہیں کھولتی۔ آپ نے فرمایا قسم ہے دروازہ کھولو، کیوں نہیں کھول دیا؟ کھولنا ہی ہے تمہیں دروازہ۔ اس کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، آپ نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ باری میرے گھر میں ہے آپ کی، اور مجھے یہ خیال آیا کہ آپ کسی اور زوجہ کے پاس تو تشریف نہیں لے گئے، اس لیے میں نے دروازہ بند کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ایسی نہیں تھی، طہارت کا تقاضا تھا اس لیے میں باہر گیا تھا، پھر واپس آ گیا۔ آپ غور کر کے دیکھیں کتنا پیارے انداز میں آپ نے انہیں سمجھایا ہے۔ اگر کوئی اس زمانے کا شخص ہوتا تو ہنگامہ کھڑا کر دیتا، بلکہ طلاق تک نوبت آ جاتی کہ میرے سلسلے میں تمہارا ایسا خیال، ایسا تصور، بلکہ اگر کوئی اور زیادہ جذباتی اگر ہوتا تو یہ کہہ دیتا میری مرضی، میں جو چاہے کروں، تمہیں کیا اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی زندگی گزاری ہے، اور بھی بہت سی یہ باتیں ہیں کہ آپ کی گھر والوں کے ساتھ زندگی آپ نے کیسی گزاری ہے، چونکہ اس کا وقت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہر جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اندرون خانہ کے جو معاملات تھے اور آپ کی زندگی تھی اس کے تھوڑے تھوڑے احوال اجمال انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔